نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے سورۃ التکویر آیت نمبر 15 سے لیسن نمبر 2 ہمارا چل رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے شروع کی جو 4 آیات ہیں 15، 16، 17 اور 18۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، بڑی اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں ہیں، ان کی قسم کھائی ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتا ہے وہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچ ہے، لیکن قسمیں اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اس بات کی اہمیت بتائے، یا پھر کسی بات کو جب واضح کرنا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہیں سورج کی قسم، کہیں چاند کی قسم، کہیں ستاروں کی قسم، تو یہاں بھی دیکھیں گے ہم ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اس کا جواب کس بات پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں، وہ آیت نمبر 19 میں ہم دیکھیں گے۔ تو پہلے ان 4 آیات کو دیکھ لیتے ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کی قسم کھائی ہے۔ فلا اقسم، چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس، پیچھے ہٹنے والے۔ خنس جیسے ہم دیکھیں سورۃ الناس میں بھی پڑھتے ہیں نا، من شر الوسواس الخناس، یہ جو خناس جو ہے، جیسے ہم سورۃ الناس میں بھی پڑھتے ہیں، یعنی یہ ایک شیطان کی صفت ہے، یعنی کھسک جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا۔ تو یہاں اس کا مطلب جو ہے یعنی پیچھے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانے کے معنوں میں ہے۔ جس طرح شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالتے رہتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو فوراً وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، کھسک جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت برتتا ہے تو پھر وہ دل پر چھانے لگتا ہے۔ تو خناس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیچھے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ تو یہاں پر جو جس کا ذکر آیا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، تو یہاں پر مراد تاروں کے بارے میں ہے، وہ تارے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور نیکسٹ آیت میں بھی تاروں کا ہی ذکر ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تاروں کے بارے میں الجواری، چلنے والے، الکنس، چھپ جانے والے۔ تو چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے، چھپ جانے والے، ان ستاروں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یعنی جس طرح ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ستارے دن کے وقت چھپ جاتے ہیں، حالانکہ ستارے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، چھپ جاتے ہیں، اور پھر رات کو وہ نظر آتے ہیں، تو ستاروں کی قسم کھائی۔ اور اس کے بعد دن اور رات کی، یہ دن اور رات ہم ڈیلی دیکھتے ہیں نا، روز دیکھتے ہیں، تو ہمیں اتنی وہ چیز عجیب نہیں لگتی، ہم دیکھ کر اتنے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں یاد نہیں آتی، لیکن اگر دن اور رات کی طرف بھی دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی 2 بہت بڑی نشانی ہے۔ رات دیکھیں کس طرح اندھیری ہوتی ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ایک روشن دن اللہ تعالیٰ لے آتا ہے، اور وہ رات کی اندھیری بھی جب دن میں تبدیل ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ دن کی روشنی، آپ صبح میں دیکھیں کس طرح آہستہ آہستہ صبح روشن ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے۔ واللیلی، اور رات کی، اذا، جب، وہ چلی جاتی ہے، اور رات کی قسم جب وہ چلی جاتی ہے۔ اب اس میں دیکھیں 2 معنی بتائے گئے ہیں، یعنی اس کا 2 معنی یہاں پہ آئے ہیں کہ رات کے آنے اور جانے دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کا اندھیرے کے ساتھ آنا، یعنی جب رات شروع ہو جاتی ہے تو اس کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور رات جب گزر جاتی ہے، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ رات جب گزر جاتی ہے، جب رات چلی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں دونوں معنوں میں ہے، آنے اور جانے میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رات کی قسم کھائی ہے، اور پھر دن کی بھی، والصبح، اور صبح کی، اذا، جب، تنفس، وہ روشن ہوتی ہے، اور صبح کی، جب صبح طلوع ہو جاتی ہے، یعنی جب صبح روشن ہو جاتی ہے، روشن اور ہو جاتی ہے، یعنی آپ دیکھیں چمکنے لگتی ہے، اور صبح جب چمکدار لگے
تو یہاں ستاروں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ ستارے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپنے والے، اور رات اور دن کی قسم۔ تو یہاں اب جواب ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھائی، کس بات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ یعنی بیان فرما رہے ہیں، وہ نیکسٹ آیت میں ہے۔ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو بلا شبہ، یہ بے شک، یہ لقول البتہ قول ہے، رسول کریم، رسول کریم کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن، یہ قول، یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، اور یہاں رسول سے مراد یہاں پہ جبریل علیہ السلام ہے، اور کریم یعنی شریف، یعنی ایسے رسول ہے جو شریف ہے، جن کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، جو یعنی ان کا حسن و جمال ہے۔ تو یہ ایک قول ہے، یہ ایک کلام ہے، یہ قرآن جبریل کا قول ہے۔ تو دیکھیں ویسے تو یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن ہم قرآن میں دیکھتے ہیں اسے جیسے اس آیت میں ہی ہم نے دیکھا کہ اسے جبرائیل علیہ السلام کا کلام کہا گیا کہ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن رسول کریم یعنی جبریل کا قول ہے۔ کیوں اس طرح کہا گیا؟ کیونکہ دیکھیں جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کو لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اپنی زبان میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کلام کو لیا اور لے کے لوگوں تک پہنچایا۔ تو رسول اور پیغمبر کون ہوتے ہیں؟ جو پیغام لے کر پہنچانا۔ تو یہاں اس آیت میں جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، فرمایا کہ یہ بے شک قرآن رسول کریم یعنی جبریل کا قول ہے، اور پھر یہاں پر جبریل علیہ السلام کی صفات بیان کی گئی ہے۔ وہ ان کی صفت کیا ہے؟ نیکسٹ آیت میں ذی قوت، جو قوت والا ہے، اندہ نزدیک، ذل عرشی، عرش والے کے، مکین بلند مرتبہ ہے۔ اب مزید فرمایا گیا کہ وہ بڑی قوت والے ہیں، ان کی بڑی قوت ہے، اور یعنی عرش والے کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ان کا مرتبہ ہے، بہت اعلیٰ ان کا مرتبہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، جبریل علیہ السلام کو۔ اور پھر مزید ان کے بارے میں، جبریل علیہ السلام کے بارے میں، مطاعن، اطاعت کیا جاتا ہے۔ ثم، دیکھیں یہ ثم نہیں ہے، ثم یعنی وہاں، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جس کی بات مانی جاتی ہے، وہاں یعنی آسمانوں میں، جہاں پر جبریل علیہ السلام کی بات مانی جاتی ہے، یعنی فرشتے، تمام جو فرشتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام کی بات کو مانتے ہیں، جبریل علیہ السلام کی بات کو سنتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جبریل علیہ السلام کو مرتبہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا، اور سارے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات اور واضح کر دی کہ یہ قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ امین ہے، امانت دار ہے۔ یہاں جبریل علیہ السلام کی صفت بتائی گئی کہ وہ امانت دار ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ قرآن کو لاتے ہوئے جبریل علیہ السلام نے ہو سکتا ہے کچھ باتیں اپنی طرف سے اس میں ملا دی ہوں، یا کچھ وحی میں انہوں نے گڑبڑی کی ہو، یا کچھ چیزوں کو انہوں نے صحیح نہیں پہنچایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر جبریل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت امانت دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کے بارے میں کہا جبریل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہاں پر قسم کھا کر اس بات کو واضح کر دیا کہ جس فرشتے نے قرآن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا ہے وہ فرشتہ کس طرح ہے؟ کریم ہے، جو بہت ہی زیادہ شریف ہے، اور پھر کس طرح سے ہے؟ وہ قوت والا ہے، وہ اپنے رب کے یہاں اس کا ایک بڑا مرتبہ ہے، اس کا ایک مقام ہے، اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی بات مانی اور سنی جاتی ہے، فرشتے اس کی بات مانتے ہیں، اور وہ امین ہے، امانت دار ہے۔ اس میں یعنی جس طرح سے جو وحی دی گئی تھی اسی طرح ایگزیکٹلی اس کو پہنچا دیا۔ اب
یہاں پر دوسرا پارٹ، یعنی وہ جو پہلی قسمیں کھائی گئی تھیں آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 میں، اس کے بعد یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ پہلے تو جبریل علیہ السلام کی صفات بتائی، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما صاحبکم، اور نہیں ہے تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی، بمجنون، دیوانہ۔ اور اے مکہ والو، تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے۔ جیسے کہتے تھے نا کہ آپ پر اثر ہو گیا ہے، آپ دیوانے ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ بہکی بہکی سی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسمیں کھا کر کہا کہ اے مکے والوں، جس طرح تم سوچ رہے ہو اس طرح نہیں ہے، یہ نبی کوئی دیوانہ نہیں کہ نعوذ باللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہوتے تو کیا یہ ایک دیوانے کا کلام ہے؟ کیا ایک دیوانہ اگر انسان ہو جس میں سوچ سمجھ نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، تو کیا وہ پچھلے قوموں کی قصوں کو اتنے اچھے طریقے سے صحیح حالات میں بتلا سکتا ہے؟ کوئی مجنون انسان، کوئی دیوانہ انسان بتا سکتا ہے؟ جس طرح سے قرآن ہے، پڑھ کر تو دیکھو، کیا تمہیں یہ کوئی دیوانے کا کلام لگتا ہے؟ آیت نمبر 23، اور لقد، البتہ تحقیق، رآ، اس نے دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کو، یعنی جبریل علیہ السلام کو، رآہ، اس نے دیکھا اس کو، بالافق المبین، آسمان کے روشن کنارے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک اس نے، یعنی اس نبی نے اس کو، یعنی جبریل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی لاتے ہیں، ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ تو یہاں ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، جن میں سے ایک یہاں ذکر ہے، یہ ابتدائی نبوت کا واقعہ ہے، اور اس وقت جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، ایک پر مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے جتنا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو، تو آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا، اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا تھا، جو ہم نے سورۃ النجم میں بھی اس کی تفصیل سنی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا، کیونکہ ایک شک و شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ لگا ہو، کوئی شیطان آتا ہو آپ کے پاس اور یہ کہہ کر کہ میں جبریل ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وہ تو جبریل علیہ السلام تھے جو آپ پر وحی لے کر آیا کرتے تھے، کیونکہ قریش کا تو یہی تھا، کبھی اب بات جب ماننی نہیں ہوتی تھی تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیتے، کبھی آپ کو جادوگر کہہ دیتے تھے، کبھی شاعر کہہ دیتے تھے، کبھی کاہن کہہ دیتے تھے۔ تو اس کی پہلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی، تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے، یہ کوئی مجنون نہیں ہے جیسے تمہیں لگتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ساتھی اس لیے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ قریش کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے، 40 سال ان کے درمیان رہے ہیں، اور یہ قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ اچھی طرح سے جانتے پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اچھی طرح جانتے تھے اور کہتے بھی تھے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ کہتے ہوئے یا وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی۔ آپ تو سچے ہیں، امانت دار ہیں، یہ وہ جانتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں فرما دیا کہ جو وحی لے کر آتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، آمین یا رب۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم
ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين